السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ بالکل ٹھیک ہوں گے جی۔ آج کی اپڈیٹس یہ ہیں کہ حالیہ جو روس اور یوکرین کی جنگ جاری ہے اس کے اندر جو اب تک کی نیو اپڈیٹس ہیں وہ یہ کہ امریکہ جو کہ ایک پرماننٹ اتحادی ہے یوکرین کا، اور مسلسل روس کے خلاف یوکرین کو سپورٹ فراہم کر رہا ہے، اسلحہ دے رہا ہے، نیو ٹیکنالوجی جتنی بھی ہے وہ بھی اس سے بھی نواز رہا ہے، اور اس کے علاوہ فائنینشلی بھی ایڈ کر رہا ہے اس ساری صورتحال کے پیش نظر۔ لیکن یوکرین ابھی تک کسی بھی طرح کی روس کے خلاف بڑی جو اس کو بڑی نقصان کی کامیابی جو ہے نا ابھی تک یوکرین کو نہیں ملی، حالانکہ اس کے پاس جدید اسلحہ ہے۔ تو اس ساری صورتحال کے پیش نظر اب امریکہ نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وہ اپنے جو جیٹ فائٹر ہیں، ان کے فائٹر جیٹس ہیں F-16S جو ہیں، وہ F-16S ان کا اسکواڈرن جو ہے وہ یوکرین کو دے گا۔ تو لیکن اس سے پہلے روس نے نہ صرف یوکرین میں اس ساری صورتحال کی ریکی کی، بلکہ انہوں نے ایک ایئر اسٹرائک بھی کی، جس کے نتیجے میں 5 یوکرینی فائٹر جیٹس جو ہیں وہ بالکل ختم ہو گئے ہیں، اور 2 جو F-16 طیارے ہیں، جنگی طیارے، ان کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ تو اس بات کو رشین جو ایئر ڈیفنس کے کمانڈر تھے انہوں نے پہلے ریویل کیا، اور بعد میں یوکرینی جو اعلیٰ عسکری قیادت ہے ان کی جو ایئر ڈیفنس سے ریلیٹڈ، انہوں نے اس بات کی تصدیق بھی کی کہ جی فضائی حملہ ہوا ہے، اور ان کی بیس پہ ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے ایک بھاری نقصان کا سامنا بھی ہوا ہے۔ اس ساری صورتحال کا ایشیا کے خطے پر کیا اثر ہے؟ ایشیا کے خطے پر اس کا یہ اثر ہے کہ سب سے پہلے جو روس ہے وہ نہ صرف تیل اور گیس کی دولت سے مالا مال ہے، بلکہ یورپ اور اس کے علاوہ ایشیا کے کافی کنٹری جو ہیں وہ اس سے تیل اور گیس کی لین دین کا تجارت کا کام کرتے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال میں جو تمام روس سے کی جانے والی باقی ملکوں کی تجارت جو ہے وہ بے حد متاثر ہے۔ نہ صرف وہ متاثر ہے بلکہ اس کے علاوہ نیشنل لیول پہ یہ ایک سیکورٹی کا ایشو ہوا ہے، کیونکہ لاسٹ ٹائم یورپ اور امریکہ نے مل کے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وہ نیٹو کو روس کے خلاف یوکرین کے ساتھ میدان میں اتاریں گے۔ تو اس پہ روس کی جو اعلیٰ عسکری قیادت تھی، اور اس کے علاوہ ولادیمیر پوٹن صاحب کا بڑا ہی کلیئر اور سخت بیان سامنے آیا تھا، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر امریکہ یا پھر یورپ نے یہ نیٹو والی غلطی کی تو وہ یہ جان لے کہ یورپ رشیا جو ہے وہ ایک ایٹمی ملک ہے، اور نہ صرف ایک ایٹمی ملک ہے بلکہ وہ ایک اچھی عسکری اور ملٹری قیادت، ملٹری جو پاور ہے اس کا حامل ہے۔ تو اس کے بعد کے جو نتائج ہوں گے تو اس کی ذمہ دار صرف اور صرف یورپ اور امریکہ ہوگا۔ تو اس ساری صورتحال کے پیش نظر ایران نے لاسٹ ٹائم بہت زیادہ سپورٹ کیا روس کو یوکرین کے خلاف، اور اپنے ایئر ڈرون جو ہیں وہ ایکسپورٹ کیے، تو جس کی وجہ سے یوکرین کے اندر ایک بڑی تباہی دیکھنے میں آئی۔ تو اس پہ یورپ جو تھا اس کو شدید تحفظات تھے ایران سے، اور انہوں نے ایران کو وارن کیا کہ اگر انہوں نے نیکسٹ جو ہے نا اپنی اس ٹیکنالوجی کو روس کے ذریعے یوکرین کے اندر اس کا استعمال کیا گیا تو ایران کو بہت ساری پابندیوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایشیا کے اندر بہت سارے جو کنٹری ہیں وہ اس وقت ایک عجیب سی کشمکش اور ایک عجیب سی کنڈیشن کے اندر ہیں کہ آیا کہ وہ کس گروپ کو جوائن کریں، ادھر کہ وہ رشیا سے زیادہ جھکاؤ رشیا کی طرف رکھیں یا پھر امریکہ کی طرف رکھیں، کیا ان کو زیادہ اپنے اچھے تعلقات رشیا سے رکھنے چاہیے، روس سے رکھنے چاہیے، یا پھر امریکہ سے رکھنے چاہیے۔ ایک طرف ابھی حال ہی ہونے والی جنگ کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ کے اندر یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا امت مسلمہ کے لیے، مسلم کمیونٹی جتنی بھی ہے، مسلم کنٹریز جتنے بھی ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ ان کا ایک قبلہ اول اور جو ان کی مذہبی لحاظ سے ایک بہت ہی اہم جگہ فلسطین جو تھی، اس پہ بہت زیادہ قتل و غارت کا ایک سماج برپا رہا، اور اس کے علاوہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد میں
نسل کشی کی گئی اور ان کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچایا گیا، لیکن اس کے اوپر بہت سارے فارمز پہ مختلف کنٹریوں نے بیانات کی حد تک تو اپنے آپ کو متحرک رکھا، لیکن عملی طور پر کسی بھی کنٹری نے اس کے اندر باقاعدہ طور پہ شمولیت اختیار نہیں کی۔ اب ہم چلے جاتے ہیں مصر کی طرف۔ اصل میں مصر کا کیا مسئلہ ہے؟ اب رفح کی طرف دیکھا جائے تو آپ اگر میپ پہ تھوڑا سا نظر دوڑائیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جب اسرائیل فلسطینیوں پہ اٹیک کر رہا ہے تو اسی دوران جو فلسطینی تھے وہ مصر کی بارڈر کراس کر کے موسٹلی کوشش کر رہے تھے کہ وہ مصر کے ناظرین یا مصر والی سائڈ پہ آ کے کیمپ وغیرہ لگوائیں، کیونکہ یہ بہت ہی المناک سچویشن تھی اور بہت زیادہ ایک عجیب سی کیفیت تھی اس وقت کہ کوئی بھی بندہ جس کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوں اس وقت، تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ابھی اپنے آپ کو کیسے سروائیو کرے۔ تو اس ساری صورتحال کے پس نظر مصر کو ایک یہ تحفظ جو شدید ان کو تحفظات تھے اسرائیل سے، وہ یہ کہ ان مائیگریٹ جو لوگ کر کے مصر کی طرف آ رہے تھے فلسطینی، ان کا بہانہ بنا کر اسرائیل کہیں ایک ایسی نئی جنگ نہ چھیڑ دے کہ جس کے بعد جو سوئز کینال ہے وہ بھی مصر کے حصے سے یا مصر کے حصے یا اس کے اندر جو اس کی حدود کے اندر ایک سوئز کینال بنی ہوئی ہے جس کی مدد سے جو ہے روس اپنی یہ معیشت کا ایک بہت بڑا حصہ وہاں سے اٹھاتا ہے، کہیں وہ نہ ہم سے چھین لے، کیونکہ اسرائیل کی پشت پناہی امریکہ کر رہا ہے۔ تو اس ساری صورتحال کے پیش نظر ابھی یہ اندیہ بھی دیا جاتا ہے، جو انالسٹس ہیں، جو ماہرین ہیں، وہ اس بات کا اندیہ دے رہے ہیں کہ یہ فلسطین تک محدود ہونے والی جنگ نہیں ہے، عن قریب اسرائیل کا یہ گریٹر اسرائیل کا اس کا جو ایک نعرہ وہ سلوگن لگاتا ہے، اس کا یہ ہے کہ وہ اردن، لبنان اور شام کا کافی سارا علاقہ اپنے قبضہ میں کر لے، اور اس کے بعد سوئز کنال پہ اس کی گہری نظر ہے، کیونکہ یہ ایک واحد سی روٹ ہے جہاں سے بہت بڑی تجارت جو ہے وہ ایشیا کنٹری کی طرف آتی ہے۔ تو یہ ریڈ سی سے ہو کر یمن والی سائڈ سے یہ انڈین اوشن میں آ کر راستہ کھلتا ہے۔ آپ اس کو میپ بھی دیکھ سکتے ہیں، بہت انٹرسٹنگ ہے اگر آپ اس کو میپ سے دیکھیں۔ میری کوشش ہوگی کہ نیکسٹ ٹائم جب بھی میں اپنی نیکسٹ ولاگ یا نیکسٹ ویڈیو بناؤں تو اس کے اندر آپ کو میپ سے ریلیٹڈ بہت ساری انفارمیشن دوں، تاکہ آپ جو ہے اس بات کو مزید ایزیلی سمجھ سکتے ہیں۔ یہ جو انٹرنیشنل ایشو ہے یہ بالکل ویسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ کی گلی محلوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں ہمارے مسئلے ہوتے ہیں، بالکل ہر بندے کا ایک اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے اور وہ اپنے انٹرسٹ کی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہر کنٹری کوئی کسی کا دوست ہو یا کوئی کسی کا دشمن نہیں ہوتا، بلکہ ہر ملک کی اپنے ایک انٹرسٹ ہوتے ہیں، اپنے ایک جو اس کے مفادات ہوتے ہیں اور وہ اپنی مفادات کی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے۔ کہیں نہیں کہا جا سکتا کہ جو یورپین کنٹری ہیں وہ ان میں بڑا اتحاد ہے یا پھر امریکہ ان کے ساتھ ہے۔ اگر آج امریکہ کا انٹرسٹ یورپ سے ختم ہو جائے تو وہ یورپ پہ ہی پہلا حملہ کرے گا، اس بات میں کسی قسم کی کوئی بھی کنفیوژن نہیں ہے۔ تو ابھی میں اپنے نیکسٹ ویلاگ میں بتاؤں گا کہ چائنا کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی بہت زیادہ دوستی ہے، لیکن اس سب کے باوجود چائنا کے ساتھ ہمارا بالکل 100% رجحان کیوں نہیں ہے اور ہماری بہت ساری اپلیکیشن امریکہ کے ساتھ کیوں ہے۔ تو اس ساری وجوہات کے بارے میں نیکسٹ ٹائم آپ کو بتاؤں گا اپنے اگلے ولاگ میں۔ سو مجھے دیکھتے رہیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔